منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Yeah, I just sent down it. Sorry for the delay, brothers and sisters. Inshallah, we'll be starting a program now with poetry. In Urdu, I'd like to request Brother Mahdi to come and recite some poetry with the salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Salawat Muhammad wa ala Muhammad. کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا صغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا زہرا زہرا
سال و 72 کا ٹوٹی ہے کمر شے کی گھبرانا مگر اکبر ٹوٹی ہے کمر شاہ کی گھبرانا مگر اکبر فرزند نبی تیرے لاشیں کو اٹھائے گا زہرا زہرا اکبر کا بھی پرسالو تھا ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو تھا ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا زہرا زہرا عباس کا پرسالو پامال ہوئے قاسم جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے کس طرح چچا تیرے لاشیں کو اٹھائے گا زہرا زہرا قاسم کا بھی پرسالو سوتے ہی نہ تھے اصغر جھولے میں تڑپتے تھے مادر کو خبر کیا تھی ایک تیر سلائے گا زہرا اصغر کا بھی پرسالو سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا زہرا زہرا شبیر کا پرسالو اللہم علام قتل الحسین و صحابی صلوات محمد و آل محمد صل على محمد وآل محمد بخشنودی جناب سیدہ بلند ترین صلوات آج جناب حضرت عباس کے حوالے سے مجلس کا سچے بھائی کا ایک نوحہ جناب عباس و جناب زینب کے حوالے سے آپ کے پیش خدمت درود پڑے گا محمد علی محمد
نہر پہ حضرت عباس کے لاشے کے قریب، نہر پہ حضرت عباس کے لاشے کے قریب، ایک بہن خستہ تنو کشتہ جگر خفتہ نصیب، بے نوا بے کسو بے پردہ لاچار غریب، لیکن اس پر بھی محمد کے گھرانے کی نقیب، زرد چہرے پہ ہیں بکھرے ہوئے بالوں کی نقاب، جیسے جددان میں لپٹی ہوئی سماء کی کتاب، جا بجا جسم پہ ہیں خون کے دبوں کے نشان، جیسے پیری میں اٹھائی ہوئی کوئی لاش جوان، ورم آنکھوں میں کمر خم ہے تو خاموش زبان، ضبط کا پھر بھی یہ عالم ہے گریانہ فغان، کون بی بی ہے جو اس طرح سے جا کھوتی ہے، جس طرح بھائی کے لاشے پہ بہن روتی ہے، محویت کا یہ ہے عالم کہ نظر ہٹتی نہیں، چومتی ہے کبھی شانے تو کبھی جھک کے جبین، کبھی تھراتا ہے لاشا کبھی مقتل کی زمین، خوف ہے عرش الہی نہ الٹ جائے کہیں، لاش عباس پہ یہ دو کر حیدر تو نہیں، دیکھیے دیکھیے یہ زینب مضطر تو نہیں، رو کے کہتی ہے اٹھو صاحب شمشیر اٹھو، حیدر عصر اٹھو وقت کے شبیر اٹھو، حال تطہیر کی سوئی ہوئی تقدیر اٹھو، کاٹ دو عابدو دلگیر کی زنجیر اٹھو، آگ ہی آگ ہے بھڑکی ہوئی خیموں میں تمام، چھن گئی سر سے ردا جاتی ہوں اب سوئے شام، میرے عباس قیامت ہے بپا تیرے بعد، لٹ کے برباد ہوئی آل
ابا تیرے بعد مٹ گئی رسم وفا جان وفا تیرے بعد خاک دنیا میں ہے جینے کا مزہ تیرے بعد لے کے رانڈوں کو یتیموں کو کدھر جائے بہان میرے عباس دعا مانگو کہ مر جائے بہن میرے عباس دعا مانگو کہ مر جائے بہن درود پڑھیے محمد آل محمد صلی اللہ محمد والے فاتحہ مرسی نظر نہیں آ رہا جالی بخشنود یہ امام زمانہ بلند ترین صلوات جب زانوے ابا جب زانوے حسین پہ عباس مر گئے جب زانوے حسین پہ عباس مر گئے صدمے غضب کے ست نبی پر گزر خنجر علم کے دل سے جگر تک اتر گئے چلاتے تھے کہ شیر ہمارے کدھر واہ حسرتا کہ بے کسو بیچار ہو گئے سر کیسے پیٹے ہاتھ تو بیکار ہو گئے سر کیسے پیٹے ہاتھ تو بیکار ہو گئے اکبر نے رو کے عرض یہ کی ہے شاہ زمان رونے سے اب ملیں گے نہ حضرات کے بھائی لے چلی یہ گھر میں لاش علمدار نوجوان ایسا نہ ہو نکل پڑے خیمے سے بیویاں دریا پہ ننگے سر کہیں بنت علی نہ بچوں کو ساتھ لے کے سکینہ چلی نہ بچوں کو ساتھ لے کے سکینہ چلی چادر اڑا کے وہاں سے امام چلے فرمایا لو کریم نگہبان ہم چلے اکبر تو آگے لے کے وہ پرخون علم چلے سر ننگے پیچھے سید علی بہام چلے جنگل میں شور نالاؤ فریاد و آہ تھا حضرت کے پیچھے اسپِ علمدار
کے پیچھے اسپِ علمدار شاہ سمجھے یہ سب کے بازوئے عباس کر گئے سیدانیوں کے تن سے لہو اور گھٹ گئے بچوں کے نن جگر غم سے بھر گئے رنگ اڑ گئے علم سے کلیجے الٹ گئے ہر دل پہ برق رنجو غم و یاس گر پڑی خیمے کے در پہ زوجہ عباس گر پڑی خیمے کے در پہ زوجہ عباس گر پڑی زینب سے رو کے کہنے لگے سرورِ زمان لے کر نشاں کو جائے کہاں یہ اب تو نہ فوج ہے نہ علمدار گھر لٹ گیا علم کو بڑھاؤ ابیب لو یہ نشانی شہید دلدل سوار ارے پٹکا علم کا کھول لو پنجا اتار لو پٹکا علم کا کھول لو پرچا اتار چھوٹا یہ شہ سے کہتا تھا آنسو بہا بہا بابا ہمارے گھر میں کب آئیں گے چچا آیا عالم پھر ان کے نہ آنے کی کیا چھوٹے سے رو کے تب یہ بڑے بھائی نے کہا اماں کی مانگ اجڑ گئی صدمے گزر گئے ارے بھیا تمہیں خبر نہیں بابا تم مر گئے بھیا تمہیں خبر نہیں بابا تم مر گئے جب زانوئے حسین پہ عباس مر گئے مولا آپ لوگوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے صلو علی محمد وآل محمد أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين. We give our condolences to our Prophet, as our Prophet's holy daughter Sayyida Salamullah Alaiha, the Aimma of Ahl al-Bayt, and especially Imam of our time, Ajjalallahu Ta'ala Farajak. Tonight is the night of the 8th of Muharram. The hardships and the calamities on Abu Abdullah and his family have increased. According to some riwayat, the water was stopped on them by the forces of Yazid on the 8th or the 7th of Muharram. We continue to give our condolences. I'd like to now request Maulana Hussain Walji
to come to the member with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Brothers, please move towards the front of the men's hall, closer to the member, so that when people arrive afterwards, they can have room to sit down. So please move closer to the member. Thank you. One more salawat in the name of our 12th Imam, Imam Sahib al-Asri wal-Zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے، عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے، اے جان دل حیدر کرار علمدار، زندہ ہے جہاں میں تیرے آثار علمدار، مشکور علم اب بھی ہے کنوار علمدار، عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے، لہریں ابھی لیتا ہے فضا میں تیرا پرچم، پرچم سے نمایاں ہے وفا کا تیری عالم، مجھ بھولے گی نہ دنیا تیرا ایثار علمدار، عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے، دریا سے محبت میں رواں ہے تیری کشتی، بچے تیری تقلید میں بنتے ہیں بہشتی، ظاہر ہے سکینہ سے جو تھا پیار علمدار، عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے، عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وباللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل روحي جسمي ورواه العالمين لك الفداء يا ابن رسول الله، ثم السلام عليكم يا أهل العزاء الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي
جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وحاني بن عروة وحبيب بن مظاهر والحر الشهيد الرياهي. السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وإطرته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम had 27 children. The only Imam other than Mawlai Kainat was the 7th Imam, who had 34 children. Imam Ali alayhi salam was married several times. First and foremost, we know that he was married to Janab Fatima Zahra Salamullah alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. From her, he had 5 children. That means Imam Hassan, Imam Hussein, Janab Zainab, Janab Kulsum, and Hazrat Muhsin, who died in the womb of his mother. After the death of Janab Fatima Zahra, he married a lady whose name was Umama. She was the daughter of Janab Zainab bint Jahsh. She was a wife of the Holy Prophet, this Zainab. She had a daughter, Umama, and this Umama was very, very close to the children of Imam Ali alayhi salam. So Janab Fatima alayhi salam had instructed Imam Ali alayhi salam that after her death, he was to marry her. So he married her. And then, after Umama, he then married one of the most historical women that we know very little about, and we should know a lot more about her. He married a lady who's known as Asma bint Umays. It's very important for us to know what is the position of this lady. We know that he married al-Baneen, but Asma bint Umays was among the last of the person whom Bibi Fatima Zahra had seen and talked before she passed away. Her role in Islam is an amazing role. Asma bint Umays was first married to Ja'far ibn Abu Talib.
the eldest brother of Maulai Kainat. What transpired in her life was that when the Holy Prophet started the propagation of Islam, people started to give a very hard time to those who were following the Holy Prophet. To the extent that they started to torture them. Imagine this society that had no respect for women, a society that believed in drinking. What will amaze you is that there were hardly few families in Medina who never drank alcohol. To the extent that if you look in Surah Ma'idah, there is an ayah from the Holy Quran that when Allah said that now the Holy Prophet, this was after a lot of years had gone by, the hardest thing to tell someone that if you are doing what you're doing is haram, that's the hardest thing to do. And people will come up with all kinds of excuses. If you tell them that it's haram, they'll come up with excuses. And if you see the list in Islam of that which is halal and haram, you'll find there are more things that are halal than haram. But our focus in mind and in heart is that Islam talks less about halal, more about haram. Yes, because it's haram. However, you look at the Holy Prophet, when he told the people of Medina that alcohol and gambling, these two things, the ayah talks about, these two things together, came into the ayah of the Holy Quran and said this is haram. When the people of Medina came to know about it, it is said that the gutters of Medina were full of alcohol. So much alcohol was put into the gutters of Medina. So it is the hardest thing to do, is to tell the community now that all these things, all these haram things that you've been doing is haram now. You can imagine the businessmen that were there, who were in the business of selling alcohol. Of course, Abu Sufyan and all these people became the bitterest enemy of the Holy Prophet. So they started to give a hard time to these people. Here is an amazing part of history, that the Holy Prophet called those 60 or 70 people and said, I want you to migrate to Abyssinia, which is now Ethiopia, a non-Muslim country whose leader was a Christian Najashi. But the Holy Prophet said, he didn't say that I want you to move to an Islamic country, no. He said, I want you to move to Abyssinia, move to Ethiopia. Why did the Holy Prophet choose Ethiopia? Because he said, today the most just ruler that ever existed in that whole area, including Ethiopia and Africa, was this Najashi king. He said, this Najashi king is a man of full justice, the Holy Prophet told them. And he said, wherever there is justice is where you should live. If you ever find injustice in a nation where there is injustice and you know adl is not being practiced, then the Holy Prophet was teaching us, leave that part of the world, because there is no justice there. And there is a saying, right, that a kingdom that has kufr in it will survive. But a kingdom that has injustice in it will never survive. Wherever there is zulm by that king, it will not survive. And even in our own lifetime, we've seen that happening.
So he said, move. So they moved to Ethiopia. The other two people were chosen by the Quraysh and said, you also go. But make sure that the Ethiopian king does not receive these Muslims. So they also went. But they went with gifts. They went with gifts, of course, to impress the king. And so when they all arrived there, when these Qurayshi people came, immediately they went to the king before these people had arrived there. And they said, there are some people coming and they are Muslims of Medina. They are non-believers. Don't let them in. So the king said, well, I will ask them to come here and also have them tell me what they believe in. And so they came. Now when the king came, they didn't bow down. The Muslims did not bow down. So those Quraysh are telling this king, see, they don't even bow down in front of you. So the king asked those people, he said, why didn't you bow down? He said, we come from a faith where our prophet has taught us that nobody bows down in front of anyone except Allah subhanahu wa ta'ala. So when the king heard that, he had more interest in this. He said, I'd like to talk to you about your religion. And at that point, those two people told the king, he said, you know what? Ask them about Jesus. Now this is how much those people of Quraysh knew. So when they asked, Ja'far ibn Abu Talib started to talk about Surah Maryam from the Holy Quran and talked about Mary. Now he was more interested in Islam. Then the king said, and he draws a line on the sand. He said, the difference between Christianity and Islam is just this line. He said, I'm impressed with Islam. He said, you know what? You are free to live in this country. Asma bint Umays, with her husband, Ja'far ibn Abdullah, they lived there and they had 3 sons. One of them was Abdullah ibn Ja'far. Abdullah ibn Ja'far is the husband of Janab Zainab salamullah alayhi. He was born in Africa, outside of the Middle East. So he was born there. After the situations in Medina started to get better, they decided to go back to Medina. So they went back to Medina. When they arrived there, the Holy Prophet told Ja'far ibn Abu Talib that, listen, I want you to be the commander of chief of our armed forces. We have a war with the Romans. So I want you to take the army to the border of Jordan. And he went for that war. In that war, he lost his 2 arms. Just the way Hazrat Abbas did. He loses his 2 arms and he's killed there. Now, Asma bint Umays, you can imagine the difficulties that she had in Medina. Now she was back in Medina. Economic things were very tight. So what happened? She got married again. This time she got married to Abu Bakr, the Khalifa. When she got married to Abu Bakr, they had a son. That son's name is Muhammad ibn Abu Bakr. That son was born. And now Asma bint Umays had the biggest struggle of her life.
You see, she was teaching us that Ahlul Bayt and Quran are the single most important thing. Here she is, married to Abu Bakr. And the 5 years that they lived together, imagine, she is a friend of Janab Fatima Zahra Salamullah alayhi. She is very close to that family. And it was in these 5 years, after 2.5 years of her marriage, the issue of Fadak came. Abu Bakr was the leader there. The very man whom she married, and who was one of the witnesses of Janab Fatima Zahra, Asma bint Umays. She stood against her husband. She stood there. And when the first Khalifa talked about a hadith that the Holy Prophet had given, she stood there in the court and said, "You are wrong." The Holy Prophet never said that. And imagine the courage and the guts she had. But this is what these women were, very, very strong, and they stood by the love of Ahlul Bayt. It was this Asma bint Umays that encouraged Janab Fatima Zahra when she was not feeling well. She said, "I don't like the way people take the janazah in Medina." Why? Because in those times, the janazahs were not like the way we had. In our countries, and I don't know here, but in most places that we came from, the janazah had a dome on top of it. That was the first time in history in Islam that when Asma bint Umays told Janab Fatima that, "I know you don't like the way they hold janazah here because the shape of the body shows up when they put the kafan." So she told Janab Fatima that, "Listen, when I was in Abyssinia, in Ethiopia, I had seen that tribe bury their dead. And this is how they used to bury. This is how they used to carry their janazah." So that was the time when it said that Fatima smiled and said, "That is the way I want the janazah to be of mine." That was Asma bint Umays. After 5 years, Abu Bakr dies. Now Asma bint Umays marries Hazrat Ali ibn Abi Talib alayhi salam. So she now became the wife of Ali ibn Abi Talib. This was after the death of Bibi Fatima Zahra. And when he married Asma bint Umays, they had a son. That son's name was Yahya. And this is how the history was turning. And this is how Mawla Kainat married. After Asma bint Umays, now came Janab Ummul Baneen. And Ummul Baneen gave birth to 4 sons. All 4 sons were present in Karbala. All of them. Osman, Ja'far, Abdullah, and Abbas. Now, people ask, why did Imam Ali name his son Uthman? Is it because of the Khalifa Osman or which Osman? It was not the Khalifa. The man whom the Holy Prophet admired is the first man to be buried in Jannatul Baqi. Jannatul Baqi's name was Gharqat at that time. It was not Jannatul Baqi. It was Gharqat. Therefore, there was a man called Uthman bin Mahnoon. He was very close, and Mawla Ali admired him. And he said, "I admire Uthman bin Mahnoon because he's among those who had never had alcohol in his life."
And he said, I admire him because he was the 14th convert to Islam. When he died, and I talked about Uthman bin Mathnoon the other night, is that the nikah khutbah that we recite, النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني, where the Holy Prophet is saying that nikah is part of my sunnah. Whoever follows it is from me. That is what the Holy Prophet, that nikah ceremony came for the first time. The ziyarat that we recite when we go to the Qabristan today, we recite Assalamu alayka ya Ahlul Qubur. Starts with that. That was the first ziyarat that the Holy Prophet recited on Uthman bin Mathnoon in Jannatul Baqi. So now you see, he had a son. He had a son whose name was Umar. And he had a son whose name was Abu Bakr. Whenever we look at these names, we should not always sort of relate it to the Khalifas. These are also good names that were among the names of Mawla Kainat's children. And therefore, Umar was his name. And he had another son. He had another son whose name was Ali ibn Abu Bakr. But his real name was Muhammad ibn Ali Asghar. But his kunyat was Abu Bakr. And because out of 11 children, out of 27 children, 11 were male. Out of those 11, 3 of his sons' name was Muhammad. And so he named him Muhammad. And this is how the history then turns to Janab Ummul Baneen. Now the Holy Prophet, after his death, and when Imam Ali marries Janab Ummul Baneen, that was nearly 9 years after the death of Janab Fatimatul Zahra Salamullah alayhi. So here he was, and he marries, and how does he take the proposal? Aqil was 20 years older than Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Aqil was his brother. He used to sit in the mosque of Medina, where people used to come and ask Aqil about the ancestry. They used to ask about the ancestors of many, many families. Even in our communities sometimes, right, in many of the communities, you find the older people have a good knowledge about ये family अच्छी है, ये नहीं है, उसके बाप ये था, उसका दादा ये था, ये है, वो है. So this is the type of business he was in. He used to sit in Masjid Nabawi. And Imam Ali alayhi salam goes to him and he said, Aqil, I want you to find me a lady. That from that genealogy, Imam Ali says, because I want a son that would be among the bravest in Medina. I want you to find me that woman. So he goes around looking. He doesn't come with anything. So Imam Ali goes back to Aqil and he said, Aqil, what happened? He said, yes, I found a family, but the family members of this family, Kilabia family, these are family members. Among one of them is so strong that he runs after the wild animals to hunt them down. It is said that he would run after them and he would try and kill this wild animal. So he said, okay. Then he gave him other descriptions of other brothers. So he said, okay, this is what I want. This is the lady. Now the day when Imam Ali and Aqil go to take the proposal, that one night before, Janab Ummul Baneen, her name was Fatima. She
had a dream. In her dream, she sees that for some reason she's outside and she sees the 3 stars and the moon come onto her lap. And she was amazed. So she asked her father, what does it mean? The father said, the only thing I can tell you is that the moon is Qamar. And when Imam Ali al-Islam was asked, he said, it means that we will have 4 children. Among them will be one known as Qamar ibn Hashim. Is what Hazrat Abbas became. Understand? And this is how Hazrat Abbas, now he gets married to her. And look at her. She said to her children, this is how she's training her children. She said to her children that remember, Hassan and Hussein should always be known as your leaders, as your Aqa. Don't ever call them by their name. And the other thing she taught them is that whenever they ask for something, make sure you go and get it. So they grew up that way. They grew up in that environment. To the extent, then she says that Quran talks about Ahlul Bayt. Therefore, I have highest regards for Ahlul Bayt. She taught that to her children, that this is what Ahlul Bayt is. And so these children were growing up. Of course, Abbas became Abbas as we know. And the meaning of Abbas is somebody, when somebody looks at this person, he gets scared. Imam Khomeini, if you ever saw his pictures in the world, they could never find a picture where he was smiling. They always thought, man, it looked like he was something, he's in command or something, or he's angry. But this is what Abbas means. Because his mother said that I would like to name my child Abbas because as he grows up, I want people to think that he is among the best of swordsmen of Medina. That they would be scared of him when they saw him, when he would come to the wars. So Abbas grows up. Abbas then marries a woman called Lubaba. In history, at the time there were 2 Abbas. One was the uncle of the Holy Prophet, right? As we all know him as Banu Abbas or Bani Abbas or whatever we call him, Abbas. This Abbas ibn Abdul Muttalib, this was that Abbas that many of our Sunni brothers today name their children after this Abbas. We in our community, most of the time, we name our children after the name of Abul Fadl al-Abbas. So there were 2 Abbas. Here is the irony of history. That Abbas had a wife whose name was Lubaba. This Abbas had his wife's name Lubaba. This is history. And if you look at it, when the Battle of Badr started, at that point, Abu Jahl did not go to the war. Instead, he paid someone to represent him to go to the war. So he goes to the war. After the war is finished, they come back. They come back to Abu Jahl. And of course, Abu Jahl and Abbas and Hamza and all these were brothers. They're uncles of the Prophet. So Abu Jahl is sitting there, and at that time he comes in. This man, so Abu Jahl asks him, he says, you know what? Abu Lahab, not Jahl, Abu Lahab. So when Abu Lahab is sitting there, he says, he asks him,
He asked him, he says, so what happened in the war? He said, we lost. He said, how can we lost? We were 950 people, there were only 313 of them. He said, we don't know. Now one of them was standing there. He said, we lost because there were angels helping the 313. Abu Lahab did not like this. So he came and he held his shirt and he pushed him out. Next to him was this Lubaba sitting, Ibn Abbas's wife. Abbas's wife. He was sitting there. She got up with a stick and she hit Abu Lahab. Abu Lahab got injured and he died from that injury. Now, this Abbas had a brother, a son in fact, and his son was someone that was asked to move to Yemen. You see, in the history of Islam, you will find that among the most prominent companions of the Holy Prophet, particularly of Hazrat Ali ibn Abi Talib, came from Yemen. And so what happened was, when that happened, he goes there. His name was Ubaidullah ibn Abbas. He had a daughter called Lubaba, and he had two sons. They moved to Yemen. These people in Medina, Abu Sufyan and them did not like their idea that they had moved there. So he sends somebody after them and he says, kill them all. Kill them all in Yemen. When Ubaidullah came to know that a man has arrived who will try to kill him and his family, he ran away. He disappeared. The two sons and the daughter, Lubaba, and the mother were present there. Here's what this man did. Sometimes we look at ISIS and we say, these people have no heart. Is this the way to kill a human being? All these were from their ancestors. You understand? It just didn't happen overnight that the people of this time became as ruthless as what we see. A lot of this has come from that generations. So what happened? This man comes and in front of the mother and in front of Lubaba, he removes the heads of the two children, the two boys. And he let the mother and Lubaba go away. This Lubaba then grows up. The mother gets sick, she dies. And Abul Fazl al-Abbas comes to Imam Hussein alayhi salam. And he says that I would like to marry. Is there any woman that you can propose? Because he never did anything without consenting with Imam Hussein. And Imam then gives him the name of this Lubaba. This is the Lubaba that was married. They had 5 children, Hazrat Abbas. She never came to Karbala. She stayed in Medina with al-Baneen. Another part of history is that when Muhammad Hanafiya was there, but when Muhammad ibn Abu Bakr, when he became a governor of Egypt, Imam Ali loved him because he always used to say, even though his father was Abu Bakr, he never said to anybody who was his father. He always introduced himself as the son of Ali ibn Abi Talib. And therefore this Muhammad then became an Umar bin As. He goes to Egypt. He captures him. This is history. Today, some of our brothers call the man who killed this Muhammad Abu Bakr radiyallahu anhu. Look at history, you'll find it. But here is a man who goes and kills this man
Muhammad. Not only that, they took a donkey, they removed the meat, and they took this Muhammad and put him inside the stomach of this donkey, and then they put fire on it. This is how he was killed. It is said that Mawla Kainat really, really cried that night, hearing what had happened to Muhammad. Imam Jafar as-Sadiq alayhi salam has said that the position of this man is so high in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala that on the day of judgment, when Ali ibn Abi Talib's companions and close relatives will be called, he will be among the first ones to come there. Then Imam Ali instructs those people at that time. He says, listen, we have captured the two queens of Iran. Make sure that you treat them well. So what happens? Two princesses. One is Janab Shahrban. The other one was Rayhan Banu. Janab Shahrban, who became the mother of Ali Zainul Abidin. She was married to Abu Abdullah al-Hussein. The other Rayhan Banu was actually married to this Muhammad ibn Abu Bakr. After that, then Muhammad ibn Abu Bakr, his son Qasim, had another daughter called Farwa. Farwa became the grandmother of Janabi Imam Jafar as-Sadiq. This is how this genealogy is. Why? Because she was married to our fifth Imam, Imam Muhammad al-Baqir. And this is how the sixth Imam's mother today is known as Farwa. Right, grandmother. And this is the beauty of it, that we find his mother, we find the wife of Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam. And this is how the genealogy came. Now what happened was that Abu Lubaba gets married to Hazrat Abbas alayhi salam. This is the second Lubaba. She gets married, they had 5 children. Banin remains behind, and Abu Fazl al-Abbas joins along with his 3 brothers to go towards Karbala. They arrived in Karbala, and really among one of the saddest events of how treacherous these people were in Karbala is to hear about Hazrat Abu Fazl al-Abbas. It is said, the narrations say that Abbas came to Imam Hussein alayhi salam, and he said, Aqā, all the companions have been killed. Give me the permission. On the night of Shab-e Ashur, he sat down with Ali Akbar, and they started to work out a strategy of how they were going to attack these people. So he divided the group into 4, Hazrat Abbas. And he says to Ali Akbar, these 2 groups, I will take care of it. You take care of one group, and the other group, the Ashabs, will take care of it. But remember, Abbas says, remember Ali Akbar, when I get rid of these 2 groups, I will join and help you to kill your group. But in the morning of the day of Ashur, here is Abu Fazl al-Abbas. He comes to Imam, he says, all the companions have been killed. And Imam says, no, Abbas, you are the Alamdar. I want you to get outside and wait and look after all the women and children of the tents. Then he saw Ono Muhammad die. When they died, Abbas comes back. Abbas says, Aqā, now even the children are dying. Give me the permission. And Imam says, no, Abbas, I cannot give you that permission.
So he's saddened and he's outside his tent and he's standing there. Suddenly he hears the voices of children saying, Al-Atash, Al-Atash. Now Abbas goes to the tent. He sees Janabi Sakina she holds a container and she's trying to see if there is any water in that container. But it was dry containers. Abbas comes to this 3.5-year-old girl, Sakina, and said, come with me. Come with me. I cannot bear the children suffering the way they are. Because it was on the 7th of Muharram that the water was shut down. 3 days had gone by. It was in the peak of the heat of Karbala, and children were suffering. At that very moment, he comes with Sakina, and he comes to Abu Abdullah al-Hussein, and he says, give me the permission to go and fetch the water from Furat. Imam Hussein tells Abbas one thing. He says, remember, I will let you go, but only with a spear. He had no sword at that time. He said, you are going for a purpose, and that purpose is to go and fetch water. I want you to go and fetch the water. So he goes with his spear, and he sits on his horse. And he's about to move, and he moves towards Karbala. Sakina runs back into the tent, excited. And she gathers all the children. Among those children was Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam. She says to all the children, why don't you come with me? They come outside with me. He said, make sure you bring your containers. They brought these small containers. And she said, just wait here and see. My Uncle Abbas is out there. He's going to fetch the water and come back. His children were just sitting, holding the containers in their hand, hoping that Abbas would come. Abbas goes to Furat and he says to his horse, I know you are hungry. I cannot drink this water of Furat. But if you are thirsty, you can go ahead. And narration said that the horse just turned his head back and forth, telling Abbas that he will not have the water. Abbas fetches the water from Furat. And as he started to come back, they realized that Abbas did not have the sword. Now was the prime time to hit Abbas. It is said that for so many arrows came and hit Abbas on his chest. And then one person comes and hits him on his right hand, and then on his left hand. What can I tell you about a man that is sitting on his horse, holding the mask, the container on his mouth. He had moved that so quickly over to his mouth, realizing that this person will hit him again, and that is how he held to the container. And he looks up to the skies and said, Ya Allah, give me the opportunity to bring the water to children. Sakina saw the alarm went down and she turned over to the children. She said to the children, why don't you all put your containers on the floor? Raise your hand along with me and let us pray to Allah that may my uncle come back safely. But at that moment, the arrow comes and hits
the mushk of Abul Fadl al-Abbas and the water spills. He looks up in the sky and said, Ya Allah, do not give me the opportunity now to go because I cannot see Sakina and the children. He says, Ya Allah, let me drop here near Furat. And he comes down from the horse. There was a scholar whose name was Yahya. He said, I was once sitting and hearing a Zakir talking about Abbas. But when the Zakir mentioned that one of the arrows went into the eyes of Abul Fazl al-Abbas, he said to that Zakir, don't recite that because I don't know if the arrow went into his eyes. This Yahya says, I went to the haram of Abul Fazl al-Abbas and I was holding on to the zari. And I fell asleep, and in my sleep Abbas said, Oh Yahya, you do not realize that an arrow had hit my eye. On one my eye was arrow, on the other eye was full of blood. He says, do you know how difficult it is to remove the arrow from an eye? He said, as I fell on the ground, I sat down and I lifted my 2 feet, my knees, I lifted them up and I removed the arrow with my feet. When Abu Abdullah al-Hussein came, Hussein comes and Abbas is laying his head on the lap of Abu Abdullah al-Hussein. And he says, Aqa, Ya Sayyid al-Shuhada, Ya Abu al-Fazl al-Abbas, Abu Abdullah, he says, Ya Abu Abdullah, he says, you know, when I was born, the first face that I saw was yours. Today I want to do the same thing. Before I leave this world, I want to see your face. He says, can you clean up the blood from my eyes so I can see you? History says that Imam Hussein said, Abbas, all your life you have called me your Aqa. Today I want you to call me brother. When this Kafila reached back to Medina, Bashir ibn Jazlam was told by Imam Ali Zainul Abidin that go and declare in Medina and let people know that the caravan has returned and Hussein has died. So history says that Bashir stood there and he made his announcements. And he said, oh people of Medina, Hussein has been killed in Karbala. This announcement came into the ear of Ummul Baneen. History says that she took a stick in her hand because she could not see clearly. So she took the stick and she asked Fadl, the son of Abbas, to help. And so she goes near Bashir and said, Bashir, what did you just say? He said, I just said that Hussein has been killed in Karbala. She said, no, it is not possible. It cannot be possible when my son Abbas was there. It cannot be possible. At that time Bashir said, no, Abbas died and then Imam Hussein died. He said, I don't believe that. How did Abbas die? And he said somebody came and hit him with a
with a spear on his back, and he says that is not possible. Ummul Banin said, I know my son, I know Abul Fazl Abbas. There is no way anybody can attack him. And Bashir said, can I ask, who are you? She says, Bashir, I've been telling you my name is Ummul Bani. And I am the mother of Abbas. At that moment, Bashir said that I just want to tell you that they had cut off his two hands. History says that when Janab Ummul Banin had this, she collapsed and fell on the floor. She used to go to Medina, to Jannatul Baqi, and she used to draw the graves of 4 of his sons. And then she used to draw the grave of Abu Abdullah al-Hussein. It is said that the poetry that we recite before majalises, she was among the first one to introduce poetry, because she used to sit in Jannatul Baqi and cry as a mother would cry on her children. But there is one thing that bothered her, and so she asked Bashir. She said, can you tell me, when Abbas fell from the horse, did he hit his head or did he hit his chest first? Because I know myself. And Bashir said, I don't know. This is one thing. She used to sit in the Jannatul Baqi and she used to cry and she used to say, Abbas, when you fell from the horse, did you hit your head or did you hit your chest first? ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق محمد وأنت المحمود بحق علي وأنت الأعلى بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض بحق الحسن وأنت المحسن بحق الحسين وأنت قديم الإحسان إلهي توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار ودخولا في الجنة وعافية من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ماتم حسين
سب لوگ زیارت کرتے رہے، سب لوگ زیارت کرتے رہے، سب پڑھتے رہے. بچوں کو راستہ دیں، بچوں کو راستہ دیں، موو کریں بچے. علم دار نایا آیا ہے علم اور 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 علم دار نایا. سب مل کے آیا ہے علم اور علم دار نایا 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 دریا سے دلے ہے در کرار نایا آیا ہے علم اور علم دار 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 نایا دریا سے دلے ہے در دربار نایا آیا ہے علم اور علم دار نایا آیا ہے علم اور علم دار نایا آیا ہے علم اور علم دار نایا. کچھ دیر لگے مشق پر اور بہ گیا پانی کچھ دیر لگے مشق پہ اور بہ گیا پانی گھوڑے سے گرا زیں پہ سوار نہ آیا آیا ہے علم اور
علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا دریا سے دل حیدر کرار نایا آیا ہے علم اور علمدار مل گئے آیا ہے علم اور علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا عزت کا تقاضا ہے علمدار کی ہستی عزت کا تقاضا ہے علمدار کی ہستی بچی سے شرم سار وفادار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا آیا شرم اور علمدار نایا آیا ہے علم 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 اور علمدار نایا دریا سے دل حیدر کرار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا عزت کا تقاضا ہے علمدار کی ہستی عزت کا تقاضا ہے علمدار کی ہستی بچی سے شرم سار وفادار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا آیا ہے علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا دریا سے دل حیدر کرار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا بازو جو کٹے دانتوں سے مشکیزہ اٹھایا بازو جو کٹے دانتوں سے مشکیزہ اٹھایا نزدیک کوئی شیر ایک بار نہ آیا سیدی یا سیدی یا عباس یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی آیا ہے علم اور علمدار نایا 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 دریا سے دل حیدر کرار نایا آیا ہے علم اور علمدار نایا زینب نے کہا دیکھ رہی ہوں میں نتیجہ زینب نے کہا دیکھ رہی ہوں میں نتیجہ ہم شکل علی قافلہ سالار نہ آیا
یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس. آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا, 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 آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا. دریا سے دل حیدر کرار نہ آیا, آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا. یا عباس 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 یا عباس. سب ماتم شبیر کریں, مل کے سب شبیر کریں, مل کے سب ماتم 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 شبیر کریں. دل بدل سینہ بسینہ کربلا تعمیر کریں, مل کے سب ماتم شبیر کریں, مل کے سب ماتم شبیر کریں. یہ ماتم پہچان ہماری, اس پہ جان قربان ہماری, جس میں یہی یہ جان ہماری. یہ ماتم ہے شان ہماری, کہتا ہے ایمان ہمارا, سارے جوانوں پیر کریں, مل کے سب ماتم شبیر کریں, مل کے سب ماتم شبیر کریں, مل کے سب ماتم شبیر کریں. اصغر تیری پیاس کا ماتم, اکبر کا عباس کا ماتم, حسرت کا اور یاس کا ماتم, حاصل ہے جاسار کا ماتم. روانہ ہم کو روکے, ہم اس کی تصویر کریں, مل کے سب ماتم شبیر کریں, مل کے سب ماتم شبیر کریں, مل کے سب ماتم شبیر کریں. یہ ماتم مظلوم کا ماتم, زہرا کے معصوم کا ماتم, پانی سے محروم کا ماتم, تیغ تلے حلقوم کا ماتم. اس ماتم سے جو چاہے وقت کو زنجیر کریں, مل کے سب ماتم شبیر کریں, مل کے سب ماتم شبیر کریں, مل کے سب ماتم شبیر کریں. عابد کی زنجیر کا ماتم, گدے اور تیر کا ماتم, زینب کا شبیر کا ماتم, دل سے کرے دلگیر کا ماتم. جو ماتم زینب نے کیا تھا ہم کو عالمگیر کریں, مل کے سب ماتم شبیر کریں, مل کے سب ماتم شبیر کریں, مل کے سب ماتم شبیر کریں. عابد کی زنجیر کا ماتم, خوش گلے اور تیر کا ماتم,
زینب کا شبیر کا ماتم، دل سے کرے دلگیر کا ماتم، جو ماتم زینب نے کیا تھا ہم اس عالمگیر کریں، مل کے سب ماتم شبیر کریں، مل کے سب ماتم شبیر کریں۔ ماتم کیا ہے؟ شہ کا علم ہے یہ ماتم، جو دین کا بھرم ہے، جس سے خوشی ہو یہ غم ہے، حق کا یہی ماتم پرچم ہے، اس پرچم کو اس ماتم کو سینے سے تحریر کریں، مل کے سب ماتم شبیر کریں، مل کے سب ماتم شبیر کریں۔ ماتم کس کا؟ دریا دریا، جس کی وفا ایمان کا چہرہ، جس کے علم کا خون پہ لہرا، ڈوب گیا وہ چاند نہ ڈوبا، اس کی وفات کہتی ہے ہم سے دنیا کو تسخیر کریں، مل کے سب ماتم شبیر کریں، مل کے سب ماتم شبیر کریں۔ یاد میں تیری شام غریباں، ماتم کرنے والے انسان کرتے ہیں جب چاک غریباں، زہرا ہو جاتی ہے گریا، سنت زہرا ہے ماتم، اس کو عالمگیر کریں، مل کے سب ماتم شبیر کریں، مل کے سب ماتم شبیر کریں۔ کر نہ سکی جو بھیا کا غم، اس زینب کی یاد میں ہم رنج و خوشی سے کر کے بے ہم، ہر دن سمجھے ماہ محرم، زخم دل زینب کی خاطر کوئی دعویٰ اکسیر کرے، مل کے سب ماتم شبیر کریں، مل کے سب ماتم شبیر کریں۔ ہو گیا مرنا ستم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، ہو گیا فرد دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، سب مل کے فرد دنیا کو سکھانے والی سب مل کے ساتھ، فرد دنیا کو سکھانے والی، گھر سے باہر بھینانے والی، گھر سے باہر بھینانے والی آئی بازاروں میں زینب، فرد دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، فرد دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، فرد دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، فرد دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، فرد دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب۔ او جنت خیموں سے اٹھا لائی آواز کے بعد، جنت خیموں سے اٹھا لائی آواز کے بعد، علیہ بے تو بچانے والی، علیہ بے تو بچانے والی آئی بازاروں میں زینب، فرد دنیا کا ماشاء اللہ مومن مل کے پڑھنا ساتھ ہے، زینب فرد دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب،
پردہ دنیا کو سکھانے والی، پردہ دنیا کو سکھانے والی، دین کی خاطر یہ بی بی سالار بنی، دین کی خاطر یہ بی بی سالار بنی، بن گیا پاس دکھانے والی، بن گیا پاس دکھانے والی، آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے، ماشاءاللہ مومن، آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی، آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی، آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی، آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی، ہو اپنے سینے سے سکینہ کو زندانوں میں، اپنے سینے سے سکینہ کو زندانوں میں، بھاد بھائی کے سنانے والی، بھاد بھائی کے سنانے والی، آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی، آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی، آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی، تھکے ہوئے لگ رہے ہیں ہم لوگ، پردہ دنیا کو سکھانے والی، آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی، آئی بازاروں میں زینب ننگے سر پڑھ رہی خطبے بازاروں میں، ننگے سر پڑھ رہی خطبے بازاروں میں، بس دشمن کو ہلانے والی، بس دشمن کو ہلانے والی، آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی، آئی بازاروں میں زینب، مولا سلامت رکھے، مولا کوئی غم نہ دے آپ لوگوں سوائے غم حسین کے، پردہ دنیا کو سکھانے والی، پردہ دنیا کو سکھانے والی، پردہ دنیا کو سکھانے والی، وہ جس کو سورج کی کرن نے بھی نہیں دیکھا تھا، جس کو سورج کی کرن نے بھی نہیں دیکھا تھا، آسماں کو بھی رلانے والی، آسماں کو بھی رلانے والی، آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی، آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی، آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی، آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی، آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی، آئی بازاروں میں زینب، ماشاءاللہ ممی، زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی، پردہ دنیا کو سکھانے والی، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، ہو
ہو گیا مرنا ستم عباس کا، 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 جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی. سب ساتھ پڑھیں گے. تو نہ آیا، سب ساتھ اٹھائیں ماشاءاللہ. جب ردا سر سے ماشاءاللہ میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. ارے آل عمران کہاں اور یہ زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی، تو نہ آیا غازی. ماشاءاللہ مومن، مولا سلامت رکھے آپ کو. صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. اور دھوپ میں تو تھا شجر، تجھ سے آباد تھا گھر، اے برہنا میرا سر، کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا، تجھ سے دھارت سی بڑھی، تو نہ آیا غازی. ماشاءاللہ جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زچ دے، مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنہ لبی، تو نہ آیا غازی. سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. اور آ گئی شام علم، اٹھ گئے اہل حرم، ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم، فرصت دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. اور کیا کہوں شیر میرے دام بولیے کہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے، خلقت کوفہ کبھی، خلقت شام کبھی، بارہا ہم پہ ہنسی، تو نہ آیا جب ردا سر ماشاءاللہ مومنین صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی.
پڑھ کے آپ لوگوں کو. سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا بازی. ارے کتنی بے بس تھی بہن ہے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا راز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نام سے اور میں روتی رہی تو نہ آیا بازی. سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا بازی. سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا بازی. اور کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نام سے اور میں روتی رہی تو نہ آیا بازی. زبردہ سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا بازی. زبردہ سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا بازی. زبردہ سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا بازی. اور قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی کہ گردے کا کفن بچ دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت نام علی دیکھ دہراتی رہی تو نہ آیا بازی. سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا بازی. زبردہ سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا بازی. زبردہ سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا بازی. او رویا ریحان قلم کر کے یہ بات رقم خون میں ڈوب گیا میرے غازی کا علم. زخمی زینب کا جگر خوف شاہ کا سر آئے خیموں میں شفیع تو نہ آیا بازی. زبردہ سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا بازی. زبردہ سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا بازی. زبردہ سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا بازی. یا عباس 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 یا عباس
السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليك يا علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. मोमिनीन अज़ाख़ाने में ज़ियारत हज़रत अब्बास मौजूद है। आप लोगों से गुजारिश है कि अज़ाख़ाने में जाके जनाब सैयदा को पुरसा दीजिए और हज़रत अब्बास की न्यास चखी। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। Thanks.